السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ، جس میں ہم خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قیمتی زندگی کے قیمتی لمحات کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سامعین کرام، جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پورا نام عثمان بن عفان اور ذو النورین کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، یہ جلیل القدر صحابی جن کے خدمات اور جن کی ذہانت اور جن کی فقاہت کو عرب پورا مانتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور آپ کا رنگ گورا اور درمیانہ قد تھا، اور داڑھی آپ کی بڑی تھی اور بال جو تھے لمبے۔ یہ مورخین آپ کا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ اور سب سے ایک انمول چیز، ایک انمول ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی رکھی تھی، جو چیز رکھی تھی، وہ یہ تھی کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے ایک پیکر تھے۔ آپ کی ولادت 576 میں ہوئی، اور آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اندر 6 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرب کے تاجر کے بیٹے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ہی آپ کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ تھا، تعلیم کی قدر و قیمت کو آپ بخوبی جانتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں ہی پڑھنا، لکھنا اور مختلف علوم کو حاصل کر لیا تھا۔ اس میں خاص کر جو چیز تھی پڑھنا اور لکھنا تھا۔ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت سے ہی شراب سے بہت دور تھے۔ شراب کبھی آپ نے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاری تھی، اور زمانہ جاہلیت سے ہی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زنا نہیں کیا تھا۔ ان چیزوں سے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا۔ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جن کو بشارت، جنت کی بشارت پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ دنیا میں ہی آپ کو جنت کی بشارت سنا دی گئی تھی، اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ بات آتی ہے کہ آپ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی دوستوں میں تھے، اور آپ کو اسلام کی دعوت بھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دی تھی۔ اور اسلام لانے کے بعد آپ کا چچا حکم بن ابی عاص، جو آپ پر بڑا تشدد کرتا تھا، ایک ہی بات کہتا تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ آؤ۔
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب دیتے تھے، میں نے تو وہ دین اپنایا ہے جو ایک سچا اور حق دین ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے ایک حق سچ دین کو اپنایا ہے۔ بار بار تشدد کرنے کے باوجود آپ نے اسلام کو نہ چھوڑا، آخر کار آپ کے چچا نے آپ کو مارنا چھوڑ دیا، آپ پہ ظلم کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اپنی بیوی کے ساتھ۔ آپ کی بیوی کون تھی ساتھ؟ اس وقت سیدنا رقیہ بنت رسول آپ کی بیوی تھیں، اور جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر چھوڑ کر ہجرت پہ چلے گئے تھے، آپ کی بیوی بھی ساتھ تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر رہتی تھی۔ کیوں؟ کافی عرصہ گزر گیا تھا، کوئی خبر نہ ملتی تھی کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری بیٹی رقیہ کس حالت میں ہیں۔ فکر رہتی تھی کہ حبشہ کی طرف سے کوئی خبر آئے۔ تو ایک حبشہ کی عورت مکہ کی طرف آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، کہنے لگی، اے پیارے حبیب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی بیٹی کو اور آپ کے داماد کو دیکھا ہے۔ کہا وہ کس حال میں تھے؟ کہا میں نے جب دیکھا ہے تو آپ کی بیٹی ایک گدھے پر سوار تھیں اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رسی تھی گدھے کی۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیوں اسلام پہ اتنا بڑا آج بہتان لگایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں دیے، اسلام نے عورتوں کو قدر و منزلت نہیں دی۔ جاؤ زمانہ جاہلیت کے اوراق کو کھول کے دیکھو، تاریخ کے پرنوں کو بچھاڑ کے دیکھو، یہی بات ملے گی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں پہ بڑا ظلم کیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور یہی کفر کا آج اثر ہے ہمارے ملک کے اندر، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر۔ جب بیٹی کا پتہ چل دیا جاتا ہے، جب کوئی رپورٹ آ جاتی ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے، تو اس وقت ہی آپ کا ساری روشن خیالی باہر نکل کے آ جاتی ہے۔ میں تو اپنے موضوع کو کور کروں گا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر ہم کیا کیا کرتے ہیں، اور ہم سارا الزام اسلام پہ دیتے ہیں جنہوں نے عورتوں کو بڑی قدر اور بڑا مرتبہ اور بڑا احترام دیا ہے۔ تو فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو اسلام کے لیے خرچ کرنا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے تھے، دل کھول کر دن رات اسلام کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، اپنی طاقت اپنی بساطت سے بڑھ کر ان کی کوشش ہوتی تھی وہ اسلام کے لیے خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اسلام کی خاطر خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے، یہ اس کی اہمیت کو بیان کر رہے تھے، قافلہ تیار ہو رہا تھا شام کی طرف جانے کے لیے، تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اونٹوں کا قافلہ لے کر، 200 اونٹ پالانوں اور کجاؤں سمیت، یعنی کہ مال و دولت سے بھرے ہوئے، اور فرمایا کہ 200 اوقیہ یعنی کہ 29.5 کلو چاندی، اور اس کے بعد 100 اونٹ، اور پھر اس کے بعد 1000 دینار یعنی کہ 500 کلو سونے کے سکے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर करते हैं, पेश करते हैं। इस्लाम को जब भी ज़रूरत पड़ी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। तो शर्म व हया के पैकर, शर्म व हया की मिसालें कैसी मिलती हैं, सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा थे। दरवाज़े पे दस्तक हुई, पता चला कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं। इजाज़त दे दी गई आने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह लेटे हुए हैं, रान से थोड़ा सा कपड़ा हटा हुआ है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उनको भी इजाज़त दे दी गई, वो भी आ गए। फिर दस्तक हुई, कहा कि सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं। फ़ौरन अपनी चादर को मज़ीद ठीक कर लिया, सही होके बैठ गए। तो जब ये जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन घर से निकले तो कहा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी दो आदमी आए, आप उसी तरह लेटे रहे, लेकिन जब सैयदना उस्मान गनी आए तो आपने मज़ीद चादर को ठीक कर लिया। कहा आयशा, मैं उसकी क्यों ना हया करूं जिसकी हया आसमान के फरिश्ते भी करते हैं। तो सामईन किराम, इंशाअल्लाह मुलाकात होती है इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। अगले प्रोग्राम में इसी वाक़े को मुकम्मल करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।